حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم آخر بندر کیسے بن گئی؟ دوستوں یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر آئیں، کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جالے ڈال لے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانش میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا۔ وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اس نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی دانش مندی میں انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ہیلا کیا تھا اور انہیں لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ کہ وہ اللہ کو چکما دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حالات سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن ان نافرمانیوں کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔